سورہ نساء کی دوسری آیت سے سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا، اس صورت میں مسلمانوں کی گھر کی زندگی کے متعلق قرآنی احکام اور رہنمائی دی گئی ہے. پہلی آیت میں عورت کی صحیح پوزیشن کے متعلق قرآن کریم نے بتایا، اور یہ سابقہ درس میں ہمارے سامنے آ چکی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وجود ان طبعی فرائض کے کہ جن میں مرد اور عورت میں ایک فرق ہے، قرآن کریم کی روح سے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں اس نے مرد اور عورت میں کوئی فرق کیا ہو. یہ دونوں یکساں طور پر واجب التکریم ہے، اور ان دونوں میں کسی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے فریق یا صنف سے افضل اور اعلیٰ سمجھے. ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں جن کے یکساں اور ہموار ہونے سے یہ زندگی کی گاڑی آگے چل سکتی ہے. اب آج جو آیات ہمارے سامنے ہیں اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ سامنے آتا ہے. خالص قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا جاتا تو وہ کچھ نہ ایسا اہم تھا نہ مشکل، لیکن ہمارے ہاں اس نے اہمیت بھی اختیار کی ہے اور مشکل بھی ہو چکا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ مشکل نہیں رہے گا. قرآن آسان کتاب ہے رہنمائی کے لیے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی دشواری نہیں. اور جیسا کہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ میرے ساقی نے عطا کی ہے نئے بے درد و رنگ، میرے ساقی نے عطا کی ہے نئے بے درد و صاف رنگ، جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے. قرآن کو جب آپ انسانی تصورات کے پیمانے میں ڈالیے تو پیمانے کا رنگ ہے جو اس کے اندر رنگینی دکھا دیتا ہے، ورنہ وہ تو بے درد اور صاف شفاف آسمان سے اتری ہوئی حجاز کے آپ جینوں میں سر بمہر ہم تک پہنچی ہوئی ہے. اس میں کسی قسم کی آلائش اور رنگینی نہیں ہے. قرآن کریم نے پہلی آیت میں جہاں بتایا تھا کہ یہ جو نسب کی رشتہ داریاں ارحام سے شروع ہوتی ہیں، ان سے عائلی زندگی، گھر کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. گھر ایک چھوٹی سی وحدت ہے، ایک یونٹ ہے جس میں باہمی رشتے سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی مملکت بن جاتی ہے.
اب اس کے بعد قرآن کریم اگلی آیت میں یہ بتاتا ہے کہ گھر کی زندگی تو یہ ہے کہ اس میں باپ ہے، ماں ہے، نیچے بچے ہیں، اور ان کا نظم و نسق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ماں باپ ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیکن جب ایسی صورت ہو کہ ماں باپ یا باپ بچوں کے نہ رہیں تو یہ جنہیں آپ یتیم کہتے ہیں، میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے اور عربی لغت کی روح سے یتیم کسے کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہیں تک رہیے کہ جنہیں یتیم کہا جاتا ہے، قرآن نے فوراً ہی گھر کی ایک وحدت کے ساتھ ان کا ذکر ضروری سمجھا کہ جو محروم رہ گئے ہوں اپنے ان بڑوں کے سایہ عاطفت سے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ نہ کیا کرو کہ چونکہ ان کا سر پہ کوئی نہیں رہا اس لیے جو کچھ ان کا ہے لوٹ کھسوٹ کر لے جاؤ، ان کے اموال کی حفاظت کرو، ان کا انتظام کرو۔ آگے چل کر قرآن نے اور زیادہ تفصیلی احکام دیے ہیں یتیموں کے متعلق۔ یہاں یہی کہا کہ یہ نہ کرو کہ ان کی کچھ چیزیں تمہاری تعویل میں ہیں تو ان کی اچھی اچھی چیزیں لے لو اور اپنی خراب چیزیں اس کی جگہ رکھ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یہ بھی نہ کرو کہ وہ دونوں کی جو کچھ مال و دولت ہے اس کو خلط ملط کر کے اکٹھا کر دو۔ ایک مشترکہ سی کہو کہ کمپنی ہے، ان کا چونکہ کوئی ہے نہیں سر پہ دیکھنے والا اس لیے سب کچھ ان کا خود کھا جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ تو بڑا ہی سنگین جرم ہے، ایسا کبھی نہ کرنا تم نے۔ آپ نے دیکھا کہ بات شروع ہو رہی ہے یتامہ کے متعلق، اور اسی کی اگلی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ ہے وہ اہم آیت جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا ہے۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسی عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو، 2-2 3-3 4-4، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ او ما ملکت ایمانکم عام ترجمہ جس کا کیا جاتا ہے، یا وہ لونڈیاں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ تم انصاف کر سکو گے۔ میں نے عام ترجمہ اس کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بات ذرا آگے چل کر سمجھ میں آئے گی۔ ذرا سے غور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یتامہ سے بات شروع کی، اگر تمہیں خطرہ ہو، خوف ہو کہ یتامہ کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم 2-2 3-3 4-4 بیویوں سے نکاح کر دو۔ ان دونوں میں کوئی بظاہر ربط آپ کو نظر آتا ہے؟ یتامہ کے معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو 2-2 3-3 4-4 بیویاں کر دو۔ غور کیجئے گا۔ میں ضمن عرض کر دوں کہ آج کا درس میں چاہتا ہوں کہ ذرا
درس کے انداز کا رہے، سمجھنے سمجھانے کا جو طریق ہوتا ہے افہام و تفہیم کا، اس انداز سے بات سمجھی جائے، اس لیے کہ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور آج کل تو اس نے خصوصیت سے بڑی اہمیت اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ آئلی قوانین، فیملیز لاز کے سلسلے میں یہ جو سوال ہے ایک سے زیادہ بیویوں کا، اس نے بڑی اہمیت اختیار کر رکھی ہے۔ ویسے بھی مسلمان قوم کی حیثیت سے بھی اس کی اہمیت کا تو اندازہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو کبھی باہر جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ باہر یورپ کے ممالک میں جائیے، امریکہ میں جائیے، جو ہی کہیے مسلمان ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حرم کتنے ہیں، یعنی مسلمان ہونا اور گھر میں کتنی ایک بیویاں ہونا ان کے نزدیک لازم و ملزوم سا کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ مسئلہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ایک دفعہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ ہے کیا چیز۔ تو پہلی چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس پہ آپ دیکھیں کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو آگے کچھ اس کے لیے ہونا چاہیے نا کہ یوں کرو تو انصاف کر سکو گے، اس چیز کی احتیاط کرو۔ آگے یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ تمہیں خطرہ ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو دو دو تین تین چار چار بیویوں تک کر لو، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی رہنے دو۔ ہے نا نظر بظاہر اس میں ایک الجھاؤ سا آپ کے ذہن میں آتا۔ یہ جو یہاں یتامہ کا لفظ آیا ہے یہ الجھاؤ اس کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یتیم اور اس کی جمع ہے یتامہ، صرف اسی کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ مر چکے ہوں، اور کسی کے لیے یہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ لیکن عربی زبان میں یتیم ان بچوں کو بھی کہتے ہیں جن کا ماں باپ مر چکا ہو، اور بالغ ہونے سے پہلے کی حد تک ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ 50 برس کا ایک اگر آدمی ہو اور اس کے ماں باپ نہ ہو تو اسے آپ یتیم نہیں کہتے، گویا وہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اسے یتیم کہتے ہیں، خود جوان ہو جائے وہ یتیم نہیں رہتا۔ لیکن ان کے ہاں ایک اور چیز ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ لڑکے کے متعلق تو وہ یہی کرتے ہیں کہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اور ماں باپ نہ ہو رہے ہوں تو ان کو یتیم کہتے ہیں۔ لڑکی کے متعلق ان کے ہاں ہے کہ وہ جب تک شادی اس کی نہ ہو جائے وہ اس وقت تک یتیم کہلاتی ہے۔ یتیم کے لفظی معنی ہے تنہا۔ آپ کے ہاں بھی پتہ ہے یہ در یتیم کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سیپ میں سے ایک ہی موتی نکلے وہ بہت بڑا بھی ہوتا ہے اور قیمتی بھی ہوتا ہے۔ تنہا کے معنی میں یہ چیز آتی ہے، تو یتیم کے معنی ہے تنہا رہ جانے والا۔ تو ان کے ہاں ایسی جوان لڑکیاں جن کی شادی نہ ہو، جنہیں خاوند نہ مل سکے، اور اس کے علاوہ ایسی بیوہ عورتیں جنہیں خاوند نہ مل سکے، ان سب کو یتیم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یتیم عورتیں، آپ دیکھیے گا اب یہ کنسٹرکشن کیا ہوئی۔ یتیم لڑکیاں تو ذہن میں آ جاتی ہیں نا، یتیم عورتیں خود قرآن کریم نے یہ استعمال کیا ہے لفظ اسی صورت میں۔ 127ویں آیت ہے اسی سورہ کی،
4/127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ، خدا نے اپنی کتاب میں جو احکام دیے ہیں یتیم عورتوں کے متعلق، خود قرآن نے یہ استعمال کیا ہے لفظ، یہ عربی زبان کے عین مطابق ہے، یتیم عورتیں۔ یتیم عورتیں وہ ہیں خواہ وہ غیر شادی شدہ جوان لڑکیاں ہوں یا بیوہ عورتیں جنہیں خاوند نہ مل سکتا ہو اور اس لیے وہ تنہا رہ گئی ہیں۔ اب اس لفظ میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ماں باپ نہ رہے ہوں، جوان لڑکیاں جنہیں خاوند نہ ملے ہوں، بیوہ عورتیں جو تنہا ہوں جنہیں خاوند نہ ملے، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور یہاں یہی مراد ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب معاملہ ایسی عورتوں کا آیا اور لفظ ہے نساء، نساء لڑکیوں کو نہیں کہتے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ نساء کی بابت بات ہو رہی ہے، یتام النساء کہا جا رہا ہے، یتیم عورتیں، ایسی جوان لڑکیاں عورتیں جنہیں خاوند نہ مل سکا ہو۔ اس کی میں تشریح آگے چل کے کروں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس لفظ کے صحیح مفہوم سمجھنے سے وہ جو آپ کے ذہن میں بظاہر بے ربطی نظر آتی تھی ان آیات کے متعلق، وہ دور ہو گئی کہ بات کچھ ایسی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو، تم اگر خطرے والی بات بھی نہیں، اگر تم یو کانٹ ایکٹ جسٹلی جسے آپ کہتے ہیں، اصل میں یہ ہے کہ ان لفظوں کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، مفہوم ہی ان کا بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایسی عورتوں کا مسئلہ جنہیں خاوند نہ مل سکتا ہو، اگر ان کا مسئلے کا کوئی منصفانہ حل نہ مل سکتا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ تم وہ جو قانون تمہارے ہاں ہے کہ ایک مرد اور ایک بیوی مونوگیمی کا، اس میں اس مسئلے کے حل کے لیے اس ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم استثناء کر دو، ایکسیپشن کر دو، ایک سے زیادہ بیویاں کر دو۔ ابھی میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو چیز پہلے تھی کہ اگر یتیموں کے مسئلے کا حل نہ دریافت کرو تو 2 3 4 تک شادیاں کر لو، اس میں کوئی ربط نہیں نظر آتا تھا۔ یتامہ کے معنی آپ یہ کیجئے جو قرآن کریم نے دیے ہیں عربی زبان میں، جو اس کے معنی ہیں ایسی عورتیں جن کو خاوند نہ مل سکتا ہو، اگر ان کی پرابلم اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ان کا کوئی حل آپ کو اور نہیں ملتا، تو ان کا ایک حل یہ بھی ہے کہ قانون تمہارے ہاں یہ ہے ایک مرد ایک بیوی، اگر یہیں تک تم رکھتے ہو تو مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سنیے کہ بات کیا ہوئی۔ قرآن کریم کی روح سے مسلمان عورت صرف مسلمان مرد سے شادی کر سکتی، مشرک سے، کافر سے یہ شادی کر نہیں سکتی۔ مردوں کے معاملے میں
اس کی اجازت ہے، وہ بھی یاد رکھیے اجازت ہے کہ عند ضرورت وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان عورتیں اہل کتاب کے مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان مردوں سے شادی کر سکتی ہیں۔ مسلمانوں پر مدنی زندگی کا دور شروع ہو گیا۔ مختصر سی جماعت، اور اس جماعت کی کیفیت یہ کہ سن 2 ہجری سے جو ان کو لڑائیاں لڑنی پڑیں، سن 8 ہجری تک بلکہ اس کے بعد تک بھی مسلسل یہ دور رہا لڑائیوں کا، تسلسل قائم رہا لڑائیوں کا۔ تاریخ میں دیکھیے تو یہ چھوٹی بڑی لڑائیاں، اس قسم کی جھڑپیں اگر ان کو بھی شامل کیا جائے تو اندازہ یہ ہے کہ قریباً 82 لڑائیاں لڑنی پڑی اس قوم کو۔ مختصر سی جماعت، لڑائیوں میں آپ جانتے ہیں بچے اور بوڑھے تو جاتے نہیں، جوان مرد ہی لڑائیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان میں یہ شہید بھی ہوئے۔ مردوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو گئی، یہیں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس سے مکے میں جو مظالم ہوئے مسلمانوں پر، تو قرآن کریم میں ہے کہ وہاں کی بہت سی عورتیں ان کو چھوڑ کر اور ہجرت کر کے مدینے چلی آئی۔ اب ان عورتوں کو دھکا دے کے واپس تو کیا نہیں جا سکتا، وہ بھی یہاں آ گئی۔ یہاں کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، یتیم بچے رہ گئے، لڑکیاں جوان ہوئیں، تو مردوں کی پہلے ہی کمی ہے، خاوند نہیں مل رہا۔ اپنی برادری سے، یعنی یہ جو جماعت تھی امت مسلمہ، ان سے باہر ان کی شادی ہو نہیں سکتی۔ جوان ہوئی تو مردوں کی پہلے ہی کمی ہے، خاوند نہیں مل رہا۔ اپنی برادری سے، یعنی یہ جو جماعت تھی امت مسلمہ، ان سے باہر ان کی شادی ہو نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پرابلم کیا کریٹ ہو گئی، جسے کہتے ہیں یہ ایک مشکل آ گئی اس جماعت کے لیے، یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ان کے لیے، کیا کیا جائے؟ ایسی عورتوں کی تعداد بہت بڑھ گئی جو بغیر خاندوں کے رہ گئی، جوان لڑکیاں یا بیوہ عورتیں۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ واقعی ایسا ہے جس کے متعلق تمہیں سوچنے کی ضرورت پڑ گئی۔ سوچنے کے بعد اس کا حل کیا دریافت کر سکتے تھے یہ، اس لیے کہ قانون تو ان کے ہاں تھا مونوگیمی کا، ایک بیوی۔ اب ایک سے زیادہ بیوی یہ کر نہیں سکتے۔ ان کی مسلمان عورتیں جو تعداد میں زیادہ ہو گئی ہیں غیر مسلم سے شادی کر نہیں سکتی۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ سوچیے کہ اس مسئلے کا حل اس کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو قانون تھا ایک بیوی کا، اس میں کچھ وقت کے لیے رخصت دے دی جاتی، کہ ان کو جزو خاندان بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں والی بیوہ عورت ہے،
اس سے اگر شادی کرو اس عورت کو حفاظت کی چھت مل گئی، بچے یتیم خانے میں نہیں بھیجے گئے، خراب کے ٹکڑے پہ نہیں اترے، تمہاری اولاد بن گئی۔ جوان لڑکیاں ہیں جن کو خاوند نہیں مل سکا، وہ اگر منقوہ بیوی کی حیثیت سے آ گئی، ان کی عزت بھی باقی رہی، ان کی حفاظت بھی ہو گئی۔ اس قانون میں اگر اس وقت ریلیکسیشن نہ کی جاتی، اس قسم کی ایکسپشن نہ کی جاتی، یہ اس میں رخصت نہ دی جاتی، اس مسئلے کا منصفانہ حل ہو نہیں سکتا۔ یتیموں کی بات شروع ہو رہی ہے پیچھے سے، پھر دیکھیے کہہ لیا ہے یتیموں ہی کا مسئلہ ہے، تو یتیموں کا مفہوم جو وہاں ہے وہ سامنے رکھیے۔ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، جوان بیوہ اور ناقد خدا عورتیں جو جن کو خامن نہیں مل رہا، یہ ہے پرابلم، یہ ہے وہ مسئلہ مشکل جو سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے کس طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ سچویشن تمہارے ہاں ارائز ہو جائے، اگر ایسی پوزیشن تمہارے ہاں ہو جائے، یہ ہنگامی ضرورت تمہارے ہاں پیش آ جائے، اس کا کوئی اور منصفانہ حل نہیں ہے۔ کسی اور جگہ کالونی اگر ہوتی مسلمانوں کی تو ان کو وہاں بھیج دیا جاتا، اور جگہ کالونی کہاں تھی؟ حبشے میں ہجرت کر کے گئے، وہاں سے بھی یہ سارے واپس آ رہے تھے، اور وہاں سے بھی بیوائیں تھیں جو ساتھ آ رہی تھیں، کئی ایسے تھے جن کے خاوند وہاں فوت ہو گئے تھے۔ یہاں وہ آئے تھے تو یہاں 2 4 10 پہلی جو جنگیں ہوئی اس کے اندر کتنے شہید ہو گئے تھے۔ تو ان عورتوں کو کہیں اور بھیجنے کا بھی سوال نہیں تھا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ اگر ایسی پوزیشن ہو جائے کہ تم ان یتاموں کے متعلق، اب یتامہ کا مفہوم یہ سامنے رکھیے جو قرآن نے دیا ہے، ان کے متعلق ایسی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ان کے مسئلے کا منصفانہ حل تم نہیں دریافت کر سکتے، تو اس کے لیے یہ جو تمہاری ڈیفیکلٹی ہے، یہ جو تمہاری مشکل ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیوی کر نہیں سکتا، غیر مسلموں میں ان کی شادی ہو نہیں سکتی، تعداد ان کی بڑھ گئی ہے اتنی، اس کا حل کوئی دریافت ہو نہیں سکتا۔ اس مشکل کے حل کے لیے تمہیں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ایک سے زیادہ تم شادی کر لو۔ اب یہیں سے یہ بات سمجھ میں آئی، یہ جو کہا گیا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4 4 تک، یہ 2 2 3 3 4 4 کیا؟ یعنی جہاں تک اس مسئلے کا حل ہو جائے، اگر یہ 2 2 سے ہی مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جزوے خاندان بن جائیں، یہ کھپ جائیں آپ کے ہاں، ٹھیک ہے، اتنا ہی صحیح۔ 3 3 سے یہ حل ہو جائے، وہاں تک صحیح۔ اصل تو اس مقصد کا حل حاصل کرنا ہے، اس مسئلے کا حل دریافت کرنا ہے۔ یہ قوم پہ ایک بڑی ہنگامی مصیبت آ گئی تھی، اس کا حل یہ کرو کہ ان کو اپنے خاندان کے جز بنا لو، لیکن اس میں بھی بڑی شرط یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر یہ دیکھو کہ اس سے عدل قائم نہیں رہ سکتا۔ خاندانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے تو فساد پیدا ہوتا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر یہ بات نہیں بھائی فواحدۃ، پھر وہی ایک، یہ دیکھیے یہ لفظ فواحدۃ یہ بتا رہا ہے کہ اصل قانون یہی ہے ایک کا، تو پھر وہی نہیں تمہارا قانون جو ہے ایک کا۔ 2 شرطیں اس میں ہیں،
اگر یہ تینوں کے مسئلے کا حل نہ ملے، ایک تو زیادہ شادی کی اجازت دی جاتی ہے، اور اگر اس میں بھی تم دیکھو کہ عدل نہیں ہو سکتا تو پھر بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دو شرطیں ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ سے دونوں شروع ہوتی ہیں۔ اسے آپ پہلے دیکھ لیجیے۔ اگر یہ شرط پہلی نہیں ہے، یہ تینوں کا مسئلہ یہ درپیش کہیں نہیں ہے، تو اگلی بات آتی ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا کنسٹرکشن اس کی، if then، اگر یہ بات ہو پھر یہ بات ہے، اور اگر پہلی بات ہو ہی نہیں، اگلی بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ یا پس منظر۔ اب آپ سوچئے تو اس کو سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی الجھاؤ، کوئی پیچیدگی، کوئی دشواری، اور اس کے بعد یہ سوچئے کہ کہیں یہ بات کہ جب تمہارا جی چاہے دو دو تین تین چار چار تک شادیاں کر دیا کرو، کسی صورت میں بھی اس آیت سے، اس قرآن کریم کے احکام سے یہ بات کسی طرح بھی ہو سکتی ہے پیدا اس میں؟ کچھ بھی معنی لیجیے پہلے ٹکڑے کے، شرط یہ ہے کہ یتاموں کے مسئلے کا اگر تم منصفانہ حل نہیں ڈھونڈ سکتے اور کوئی حل، تو اس کا حل یہ ہے ایک کہ واحدتاً کا جو قانون ہے ایک بیوی کا، اس قانون میں استثناء کر دی جاتی ہے، اجازت تمہیں دے دی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک اس کا حل ہے۔ اگر دیکھو کہ اس میں گھروں کے اندر فساد نہیں مچتا، عدل قائم رہتا ہے، اس صورت میں یہ کر لو، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو دو شرطیں ہیں اس کے متعلق، اور پہلی شرط ہے پھر دوہرا دوں اس کو، یتاموں کے مسئلے کا سوال، اس کے بغیر حکم ہے ہی نہیں۔ اور اسے سن رکھیے کہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ بیوی کے متعلق یہی ایک آیت ہے، کوئی دوسری آیت ہے نہیں۔ اور پھر دوہرا دوں کہ یہ جو ایک آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ سے، شرطیہ جملہ، اگر یہ چیز ہو پیدا تو اجازت ہے۔ اب اس سے زیادہ اور بین انداز کیا ہو سکتا تھا بات کہنے کا کہ صرف اس شکل میں اس کی اجازت دی جاتی ہے تمہیں، اور اگر یہ شکل پیدا نہ ہو سوال ہی نہیں اگلی بات کا، اجازت کا سوال ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے، پھر کہیں یہ ہنگامی ضرورت کسی جگہ پھر عائد ہو جائے، اس وقت یہ قرآن کا حکم آئے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو فواحدۃ کا لفظ بتا رہا ہے برادران عزیز کے ایک بیوی، فواحدۃ کہنے سے مراد کیا تھی؟ اگر یہ کسی اگر یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا تو وہی ایک بیوی کا کرے، اگر نہیں کر سکتے یہ مسئلہ نہیں، دونوں شرطیں ساتھ ساتھ فواحدۃ یہ ہے وہ شرط جس کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی۔ عدل کی شرط کے متعلق ذرا آگے چل کے ہیں، آپ کے دل میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ پھر یہ بات ہمارے ہاں کیسے آئی کہ بغیر اس شرط کے جب کسی مرد کا جی چاہے دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے، قرآن میں تو وہ پہلا شرط یا جملہ موجود رکھا ہے
اگر وہ صورت پیدا نہیں ہوتی تو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہاں ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ اس شرط کے بغیر ہو رہا ہے۔ دوسری شادی کے سوال میں یتیموں کا مسئلہ تو آتا ہی نہیں سامنے، تو یہ یتیموں کے مسئلے کے بغیر ایک سے زیادہ شادیاں 4 تک کسے آ سکتے ہیں، یہ پھر کیسے ہوگی؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے یہ ہے شان نزول کے متعلق۔ میں ذرا بالکل سادہ سیدھے الفاظ میں یہ سمجھا دوں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، یہ شان نزول کیا چیز ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کریم کے احکام اس طرح سے نازل ہوا کرتے تھے خدا کی طرف سے کہ کوئی واقعہ ہوا، اس واقعہ کے متعلق خدا کی طرف سے کوئی حکم آ گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب کوئی حکم قرآن کا دیا جائے اس کے متعلق یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سا واقعہ تھا جس کی بنا پر یہ حکم آیا، پھر وہ حکم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو ہے وہ واقعہ جس کی بنا پر یہ حکم آیا، اسے کہتے ہیں اس آیت کی شان نزول۔ یہ حکم کیوں نازل ہوا، کیا بات ہوئی تھی جس کی بنا پر یہ حکم نازل ہوا، اس کی تشریح ذرا آگے چل کے میں کروں گا۔ ذرا اصولی طور پر اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اگر یہ مانا جائے کہ ایک واقعہ ہوا کرتا تھا، اس واقعے کے متعلق احکام آتے تھے، تو اس سے یہ مانا ہوا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی پروگرام نہیں تھا نئے انسانی کو خاص ہدایت دینے کا، کہ اب نبوت ختم ہوتی ہے، آخری کتاب خدا کی نازل ہو رہی ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی کا ضابطہ بننا ہے۔ جتنے بھی انسانوں کو رہنمائی کے ضابطے کی ضرورت ہے وہ خدا کی طرف سے اس کتاب کے اندر دیا جانا چاہیے نا۔ بعد میں نبی کوئی نہیں آنا، کتاب کوئی نہیں آنی، تو یہ ایک پروگرام تھا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ انبیاء کرام کا سلسلہ انہوں نے جو شروع کیا، اس کا آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور یہ کہا کہ اب یہ آخری کتاب قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو ایک پروگرام تھا کہ انسانوں کو کس رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اس کے بعد وہ ساری رہنمائی اس کتاب میں دے دی جاتی، اور پھر خدا نے کہا کہ میں نے کتاب کو محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کا میں نے ذمہ لے لیا ہے۔ تو نظر آتا ہے نا کہ اس کتاب کے اندر وہ تمام رہنمائی آنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق قیامت تک تمام دنیا کے انسانوں کو جس کی ضرورت تھی، اس کے مطابق یہ کتاب نازل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ حکم آیا، تو ماننا پڑے گا نا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ آتا۔ اور پھر کیا معلوم کہ کتنے واقعات تھے جو ہوئے ہی نہیں ہوں گے اس زمانے میں۔ یہ تھوڑا ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنی رہنمائی کی ضرورت تھی وہ سارے واقعات اس دور میں ہو ہی گئے۔ ابھی آپ کے یہاں روز پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ انشورنس کی چیز تو اسی دور کی ایجاد ہے، اس زمانے میں تو ہوتی ہی نہیں تھی، اس کے متعلق قرآن کی رہنمائی کیا ہے؟ تو اگر یہ کیا جائے کہ صاحب جو واقعہ ہوتا تھا اس پہ حکم آتا تھا، تو لائف انشورنس کا تو کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہوگا اس زمانے میں، رہ گئی بات۔ یا ویسے بھی اس 23 سالہ زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی نبوت کی ہے، کیا اس کے اندر اتنے سارے واقعات یہ ہو گئے کہ قیامت تک پھر اور کوئی نیا واقعہ ہوگا ہی نہیں؟
اسے تو مانا نہیں جا سکتا. اور اس سے آگے اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی 63 سال کی عمر تک ہوئی اور حضور فوت ہو گئے، اگر اس کے بعد بھی اور 10 سال زندہ رہتے تو اور واقعات ہوتے رہتے تو پھر اور آتے آتی قرآن تو گویا قرآن ختم ہو گیا. وہیں جہاں حضور تشریف لے گئے اس کے بعد واقعات اگر اور کوئی نئے آئے ہیں تو پھر آیا کریں، وہی تو بند ہو گئی. آپ نے غور کیا برادران عزیز، اصولاً یہ بات کہ قرآن کریم کی رہنمائی یوں نازل ہوتی تھی کہ کوئی واقعہ ہوتا تھا اس پہ قرآن کی ایک رہنمائی آتی تھی. قرآن کریم کی حیثیت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ نوع انسانی کو اس سرزمین پر اپنی زندگی کی ارتقائی مدارج طے کرنے کے لیے جس قدر رہنمائی کی ضرورت تھی وہ اپنی آخری مکمل شکل میں اس کتاب کے اندر دے دی. اور پھر اگر اس واقعات کے اوپر اس کو انحصار رکھا جائے تو یہ تو لوکلائز ہو جاتا ہے. غور کیجیے گا، بعض ارباب فکر سے میں عرض کروں گا، تاریخ کے خاص دور میں زمین کے ایک خاص خطے میں ایک خاص تمدن اور معاشرت والی قوم میں کچھ خاص قسم کے جھگڑے، کچھ خاص قسم کے واقعات ہوئے تو اس کے مطابق یہ احکام آئے، مقامی ہو کر رہ جاتا ہے قرآن. اس زمانے کی تمدن اور معاشرت کے اندر مسائل ہی کون سے ایسے تھے کہ جو رونما ہوتے تھے، رہنمائیاں آتی تھی. جتنے مسائل اس 1300 سال کے اندر درپیش ہوئے، اپنے دور میں دیکھیے، نت نئے دن نئے نئے بنائے مسائل، نئی نئی پرابلمز انسانیت کے سامنے آ رہی ہیں. آج بھی ہمارے زمانے میں مثلا کوہستان کے قبائلی علاقے، صحرا نشین، خانہ بدوش، ان کی زندگی میں واقعات کیا ہوتے ہیں، ان کی پرابلم بھی کیا ہے. عربوں کی زندگی اسی قسم کی تھی. اس قسم کی زندگی میں وہ کون سے ایسے متنوع مختلف قسم کے اہمیت لیے ہوئے، بین الاقوامی اہمیت لیے ہوئے واقعات تھے جو سرزد ہوتے ہوں گے اور جن کے مطابق یہ رہنمائی آتی تھی. قرآن تو بہت محدود ہو کے رہ جائے گا اگر یہ چیز تسلیم کر لی جائے تو. یہ بات نہیں ہے. قرآن اس زمین پر کسی واقعہ ہونے کا محتاج نہیں تھا کہ خدا کی طرف سے رہنمائی اترتی. واقعہ نہ ہوتا تو انتظار میں بیٹھے رہتے. جب کوئی نیا واقعہ ہو تو اس وقت اس کے مطابق ایک رہنمائی اترتی. خدا کے سامنے ایک پروگرام تھا کہ اس نے قیامت تک تمام نو انسانی کی رہنمائی کے لیے جس قدر قوانین کی ضرورت تھی وہ اس کے علم میں تھا. وہ سب کچھ پروگرام میں مرتب ہوا تھا. چاہیے کہ خدا کے علم کے اندر یہ پوری کتاب مرتب ہوئی موجود تھی. خدا کے آخری نبی کی وساطت سے یہ کتاب نازل ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد اس مشیت کے پروگرام کے مطابق یہ رہنمائی مکمل ہو گئی. جبکہ خدا نے یہ دیکھ لیا کہ اب اس کے بعد کسی اور رہنمائی کی اس میں ضرورت نہیں، کتاب مکمل ہو گئی ہے. اس وقت وحی کو ختم کیا، کتاب کو محفوظ کیا، نبوت کو ختم کر دیا. کتنا عظیم پروگرام تھا یہ مسیحت کا. لیکن اگر آپ یہ لیں کہ واقعات ہوتے تھے تو اس کے مطابق ایک حکم آتا تھا، واقعہ ہوتا نہیں تھا تو حکم بھی نہیں آتا تھا، تو اس کے بعد تو یہ چیز آ جائے گی. خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اگر اور کچھ دن حضور زندہ رہتے دنیا میں اور واقعات ہوتے رہتے اور بھی رہنمائیاں آ جاتی. یہ تو بڑی کمی ہو گئی. یہ بات نہیں ہے. قرآن ناقص نہیں رہا، قرآن میں کمی نہیں رہی معاذ اللہ. کمت کلمۃ ربک صدقا عدلا، تیرے اللہ کے احکام و قوانین مکمل ہو گئے صدق اور عدل کے ساتھ.
تو پہلی چیز تو اصولاً یہ سمجھ لیجیے. اب آگے دوسری بات جو اس سے زیادہ اہم ہے اسے سمجھیے. قرآن کریم اب سمجھ میں آئے گا اگر اسے شان نزول کو مان لیا جائے تو قرآن کی ہر آیت کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا واقعہ تھا جس کی بنا پہ یہ حکم آیا، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ حکم سمجھا نہیں جائے گا. تو گویا قرآن کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کا آپ کے پاس صحیح شکل میں ہونا ضروری ہو گیا. اس قرآن کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 126 کاتبوں سے لکھوایا، مکمل شکل میں اسی صورت میں جس میں آپ کے پاس یہ ہے، خود مرتب اور مدون اور جمع کر کے امت کو دیا. یاد رکھیے وہ روایات سب لگی ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ حضور نے قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اور بعد میں جا کر یہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح سے مرتب ہوا. تو میں جب آؤں گا قرآن کی اس آیت سے تو وہاں میں پوری تاریخ دوں گا آپ کو قرآن کریم کی، خود قرآن کریم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شکل میں کتاب کی شکل میں مرتب شدہ الحمد سے والناس تک امت کو اسی طرح سے دیا تھا. سینکڑوں حفاظ تھے کہ جن کے سینوں میں یہ سارا قرآن محفوظ تھا، لکھا ہوا قرآن موجود تھا کتاب کی شکل میں. مملکت کا ایک آتھورائزڈ ورژن جسے آپ کہتے ہیں، مستند نسخہ مملکت کی طرف سے مدینہ طیبہ کی مسجد کے اندر کہ جو ہمارا سیکرٹریٹ تھا اس زمانے کا، اس کے اندر ایک مصحف اسی شکل کے اندر رہتا تھا. یہ میں اس وقت اس کی تاریخ بیان کروں گا. بیان کروں کہ کیا کچھ کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو حضور تصویر لے گئے تو یہ سارا قرآن بکھرا پڑا تھا، کسی کے پاس اتنا ہڈی کا ٹکڑا، کسی کے پاس پتھر کا ٹکڑا، کسی کے پاس ایک کھجور کا پتا، ایک آیت اس پہ لکھی ہوئی ہے، 2 اس پہ لکھی ہوئی ہے. اور پھر بعد میں جا کے صحابہ نے کہیں کوشش کی اور پھر یہ اکٹھی کی ٹھیکریاں، ہڈیاں، پتے، اور اس طرح اس سے قرآن مرتب کیے کرنا شروع کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی پوزیشن کیا رہتی ہے. میں نے عرض کیا یہ دوسرا عنوان ہے، اور جب آؤں گا میں قرآن کے اس آیت پہ تو پھر عرض کروں گا اس کی تفسیر بھی. تو ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن کریم کے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان واقعات کی ضرورت ہے جن کی بنا پہ قرآن نازل ہوا تھا، تو ضروری تھا کہ جب قرآن کریم مرتب کر کے ہمیں دیا ہے تو وہ واقعات بھی اسی شکل کے اندر ہمارے سامنے ہوتے ہیں. جبھی وہ بات سمجھ میں آتی نا قرآن کی. ورنہ آپ سوچیے کہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا ایک خاص واقعہ سے، اور وہ واقعہ اپنی حقیقی شکل میں آپ کے سامنے نہیں، تو اب تو آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ واقعات کا آپ کے سامنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-300 سال بعد. اس سے پہلے ان واقعات کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں تھا. لوگوں کی زبانی جو باتیں چلی آ رہی تھیں ان باتوں کو اکٹھا کیا گیا جنہیں روایات کہا جاتا ہے. ان میں یہ واقعات تھے. اب ان کے متعلق جو اختلاف ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ قرآن کریم کی کوئی بڑی تفسیر جو پرانی ہے اسے لیجیے اور کوئی ایک آیت لیجیے، اس کے متعلق 500-700 شان نزول کے واقعات ملیں گے آپ کو لکھے ہوئے. فلاں کی روایت میں ہے کہ یہ یوں ہوا تھا، اس طرح سے یہ واقعہ آیا. فلاں کی روایت میں ہے کہ یہ یوں ہوا تھا، اس طرح سے یہ ہوا.
اپنی اپنی جو روایات ہیں، تو قرآن کی آیتیں اگر محتاج ہو جائیں ان کی اپنے مفہوم کے لیے، تو قرآن کی کسی آیت کا ایک مفہوم ہو رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو آپ کے ہیں اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے میں، اور اس کی بنا پر آپ کے یہاں اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہیں۔ جسے یہ معلوم نہیں وہ واقع کہتا ہے کہ صاحب پھر یہ قرآن کریم کتاب ہی ایسی ہے کہ اس قرآن کریم سے یہ سارے فرقے بنے ہیں، وہ سارے فرقے اپنے ہاتھ میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں نہیں پیش کی جاتی۔ پہلے یہ اصول منوایا جاتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت شان نزول کے ماتحت سمجھی جاتی ہے، اور وہ شان نزول کی روایات کئی ہیں۔ مثلا پورا تعلیم میں ہے کہ جب نبی نے اپنی ایک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی سے ایک بات کچھ راز کی کہی، اس نے وہ بات دوسروں کو بتا دی۔ اب اس میں آپ دیکھیے شان نزول کی جو روایات، اگر ایک میں اتنی سی بات ہے کہ وہ ایک ماریہ قبطیہ کا ایک واقعہ تھا جو بتایا تھا، دوسرے میں یہ چیز ہے کہ ایک خاص قسم کی شہد تھی وہ آپ نے کھائی تھی، وہ بات تھی، اور اسی سے آگے یہ ہے کہ نہیں، حضور نے اپنے بعد خلافت کے متعلق بتایا تھا کہ خلیفہ کسے بنایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت سے خلافت والے خلافت کی تائید اس آیت سے، آیت اتنی ہے کہ حضور نے اپنی ایک بیوی سے ایک بات کہی رات کی۔ اب کہیں گے صاحب قرآن سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوں گے، قرآن سے ثابت ہے۔ وہ بات ہوگی نا کہ صاحب جب قرآن سے ثابت ہے کہ حضور نے فرما دیا میرے بعد فلاں خلیفہ ہوں گے، تو پھر خلافت کا مسئلہ تو کیا ہوا؟ ایک نے یہ کیا کہ کہا کہ حضور نے فلاں کہا تھا کہ وہ ہوں گے، دوسرے نے کہا کہ وہ نہیں، انہوں نے تو ان کا نام لیا۔ روایت اس کے حق میں بھی، روایت اس کے حق میں بھی۔ اب دونوں یہ پیش کر رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بات قرآن سے ثابت نہیں۔ قرآن کے متعلق پہلے یہ اصول دیا گیا کہ یہ سمجھ میں آ سکتا ہے ان روایات کی روح سے جو شان نزول کی، اور شان نزول کی روایات ایک ساری اس قسم کی۔ اب جس نے ان میں سے جس روایت کو اپنے لیے منتخب کیا اس کے نزدیک قرآن کی آیت کے وہ معنی ہو گئے۔ ان مختلف روایات میں شان نزول کی یا اس اصول میں کہ قرآن یوں ہی سمجھ میں آ سکتا ہے کیا کچھ امت کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ تو جو ان شان نزول کی روایات کو پڑھتا ہے تفسیر میں اسے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کو آپ پڑھ دیں گے ان کے بعد اور آپ دیکھیے گا کہ عجیب قسم کی ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، یہ قرآن تو اس میں سے رہتا نہیں۔ مثلاً ایک چیز لیجیے، سورہ نور میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ پاک دامن عورتوں کے خلاف تہمت نہیں لگانی چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم نے اس کی سزا تجویز کی ہے۔ پھر آگے یہ بات ہے کہ اس قسم کی باتیں معاشرے میں پھیلانی نہیں چاہیے۔ آگے یہ چیز ہے کہ تم میں سے ایک گروہ نے اس قسم کی بات اگر کی تھی تو تمہارا پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کی تعلیم ملاحظہ فرمائیے برادران عزیز، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر
تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کا تو پہلا رد عمل، پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کسی نے اس قسم کی بات کہی تھی تو اس کو کہتا کہ آگا اس کو مبین، نہیں یہ بالکل بہتان ہے، غلط ہے، آگا بہتان عظیم۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ پھر تمہیں بہرحال اس بات کو آگے تو بالکل نہیں پھیلانا چاہیے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی خبر پھیلائے کوئی فاسق تو تمہیں چاہیے کہ جو ذمہ دار ارباب حکومت ہیں ان تک بات کو پہنچا دیا کرو اور ان سے کہا کرو کہ صاحب آپ تحقیق کر لیجیے، وہ تحقیق کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے وہ ہے اصل بات، اس سے پہلے تم ان باتوں کو پھیلایا ہی نہ کرو۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیات۔ سوچیے کہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری آپ کو آ رہی ہے، آکام پیچھے سے چلے آ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی چیزیں کرے جرم ثابت ہو جائے تو ان کو یہ سزا دو۔ معاشرے کو کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی بات پھیلانے والے جو ہیں وہ اگر بات اس قسم کی ہو تو تمہارا رد عمل یہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اب شان نزول اس کی آتی ہے، اس آیت کی سینے پر پتھر رکھ کر برادران عزیز یہ چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ ایک جنگ میں یہ ہے شان نزول اس کی۔ ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئی۔ جنگ کی فتح کے بعد جب واپسی ہونے لگی تو کوچ میں حضرت عائشہ کا جو اونٹ تھا اس کے حوضے میں آپ بیٹھتی تھیں، تو وہ چلنے والے نے اس حوضے کو اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ کے اور باندھ دیا، اس سے پردہ پڑا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ اس کے اندر تشریف رکھتی ہیں، کارواں روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ اس میں نہیں تھی، وہ باہر جنگل میں گئی ہوئی تھی قضاء حاجت کے لیے۔ جب وہ واپس تشریف لائی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو سارا کارواں کوچ کر گیا ہے اور وہاں کوئی نہیں، تنہا جنگل میں آپ رہ گئی۔ تو آپ وہیں بیٹھ گئی اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ بعد میں ایک صحابی جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کارواں کے کوچ کر جانے کے بعد وہ دیکھیں کہ کوئی چیزیں بچی کچی ادھر ادھر تو نہیں رہ گئی، وہ آئے، انہوں نے دیکھا دور سے ایک انسان شکل وہ بیٹھی ہیں، انہوں نے دور سے آواز دی ان اللہ کی، آپ جاگیں۔ آپ نے اندازہ لگا دیا کہ یہ صورت ہوئی ہے، اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، آپ اس کو سوار ہو گئی، اس نے اس کی مہار پکڑی اور لے کر گئے اور آگے چل کے کارواں کے ساتھ مل گئے۔ یہ شان نزول کی روایت چلی آتی ہے۔ اور اس کے بعد کہ یہ بات مشہور ہو گئی، حضرت عائشہ کے خلاف زبان تو نہیں لا سکتا، اور ایسی مشہور ہو گئی کہ آپ کو اپنے نیچے کے ہاں جانا پڑا، ماں باپ کے گھر تشریف لے گئے، مہینہ دن تک قریباً بیمار رہے، ٹوٹ کر کانٹا ہو گئے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ نے بھی ادھر ادھر سے پوچھنا شروع کر دیا، یہاں تک ہے کہ قریب صحابہ جو تھے ان سے ہی بات کی، حضرت عائشہ کے سنی ابھی تک کوئی بات کرے، خفیہ الگ الگ اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان میں کوئی ایسی بات دیکھی نہیں۔ اسی میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ کہا
تو ٹھیک ہے یہ بات تو، لیکن جب یہ بات نکل گئی ہے تو آپ کے لیے بیویوں کی کمی ہے کوئی؟ وہ تو ایسا فرماتی ہیں کہ مجھ تک جب یہ باتیں پہنچی، غور فرماتے چلے گئے یہ برادران عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانے کی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ، قرآن میں جس نے بلفظ کلی یہ کہا کہ یہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور محض احتراماً مائیں نہیں، یہ کہا کہ وہ مائیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جسے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان کو تمام اس قسم کی علائشوں آلودگیوں سے پاک کیا تاکہ یہ باقیوں کے لیے نمونہ بنے۔ یہاں تک ہی نہیں کہ بات نکل گئی ہے، آپ سوچیے کہ جس بیوی کا خاوند یہاں سوچتے جائیے، میں نے کہا کہ کلیجے پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے بات کرتے ہوئے، کہ وہ موقع میں چلی جائیں، یہ اس طرح سے اس کی تفتیش کریں، وہاں ماں باپ نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے کچھ عرصہ بعد اب اتنا کچھ جب یہ ہو گیا، یہ شان نزول کی روایت ابھری گئی، تو پھر اس میں سے نکلا کس طرح سے جائے؟ جی حضور تشریف لے گئے، وہاں جا کے بھی یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ ایسا تمہارے متعلق میرے ذہن میں بھی کبھی یہ بات گزر سکتی ہے، کوئی بات نہیں، انتظار فرمایا آپ نے، تو خدا نے یہ آیت نازل کی جس میں حضرت عائشہ کی بریت تھی، اور اس میں یہ ہے کہ ان کے نامات میں کہا حضرت عائشہ سے کہ آپ شکریہ ادا کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے کہا میں آپ کا شکریہ کیا ادا کروں، انہوں نے تو جو اثر لینا تھا لے لیا تھا، خدا ہی کا شکریہ ادا کیا جا سکتا جس نے میری بریت کر دی۔ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ ہے شان نزول ان آیات کی، قرآن کریم نے کہیں نہیں یہ کچھ کہا، ایک بات بیان کی ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات آئے تو تمہارا پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ آگا اس کو مدین آگا بہتان نظیم، یہ ایک بہتان ہے، یہ ایک عشق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے میں یہ ریئیکشن نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کی یہ تفسیر جب شان نزول کے مطابق ہوئی تو اس 1300 سال میں مغرب کے معترضین نے، اور پھر ان کو دیکھ کیا دیا جائے، جب ان کے سامنے آپ خود یہ چیزیں رکھتے ہیں تو آپ سوچیے کہ حضور کی گھر کی زندگی کے متعلق کیا کیا باتیں پھر نہیں کی جا سکتی، کیا کیا چیزیں نہیں لکھی تھی انہوں نے، ان کے متعلق تو یہ ہے کہ پھانسی پہ چڑھا دو، مار دو، قتل کر دو، یہ دشمنان اسلام ہے، حضور کی ذات اقدس شروع کر اس قسم کے یہ حملے کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق سب کچھ، اور یہ جو شان نزول کی روایت ہے اس کو سینے سے ہم لگائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ ہے شان نزول، نظر آ رہے ہیں، روایت خود بتا رہی ہے کہ کسی دور کے تقاضوں کے ماتحت اسے وجہ کیا گیا ہے، اور وہ سیاسی تقاضے کے بعد میں پیرے ہوئے تھے وہ تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن کسی طرح سے بھی ہو ان کے تو پھر بھی کوئی گلا نہیں، تین اپنے تو ہے کہ 1000 برس سے یہ چیزیں آپ کے یہاں چلی آ رہی ہیں، ان کو خدا کی وحی کی طرح مقدس مانا جاتا ہے،
ٹچ نہیں کرنے دیا جاتا، اسی طرح سے سینے میں لگائے چلے آ رہے ہیں۔ در سے تدریس ہو رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ہیں، تمام دارالعلوموں کے اندر ان کے دورے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت اس اعتبار سے کہ اس سے اس ذات اقدس اعظم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے کہ جن کے متعلق ایمان یہ ہے کہ آسمان کی آنکھ میں اس سے بلند انسان نہیں کوئی دیکھا، وہ یہ کہہ دے کہ یہ بات غلط ہے، یہ وضعی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ منکر سنت ہے، منکر حدیث ہے، تار دو پھانسی دے دے چڑھا دو۔ اور یہ بات تو پھر بھی کچھ لمبی تھی۔ ایک اور مثال سناؤں آپ کو شان نزول کی۔ عرض تو میں اس کے لیے یہ کروں گا آپ کو خود کہ آپ خود ان کتابوں کو لیجیے۔ عربی نہیں پڑھے ہوئے آپ، کوئی بات نہیں، آپ کے ترجمے بھی ان کے ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کو نکال کے خود دیکھیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام تو ہے انسانوں کے متعلق، جینے والے پھر مر جانے والے، کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، تو مر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ہی وارث ہوتے ہیں حقیقت میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم میں سے پہلے کتنے چلے گئے، بعد میں کتنے جانے والے ہیں، اگلوں کو بھی جانتے ہیں، پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً خدا ان کو اکٹھا کرنے والا ہے، وہ بہت علیم اور حکیم ہے۔ 15/23-24 15/23-24 آیات میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ لفظی پیش کر دیا۔ کوئی الجھاؤ ہے آپ کے ذہن میں اس کے متعلق کہ خدا ان کو اگلوں کو بھی جانتا ہے اور یہ جو پیچھے جانے والے ہیں ان سے بھی واقف ہے، ان کو وہ اکٹھا کرے گا، بڑا علیم و حکیم ہے، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں، بات صاف ہے۔ شان نزول اس کا ملاحظہ فرمائیے۔ ترمذی میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، معاف رکھیے گا، اور میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے خاص طور پر اس میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں اس کے بغیر کا بات واضح طور پہ آپ کے سامنے نہ آتی۔ شان نزول اس کی بیان یہ کی گئی ہے، کہا گیا ہے نا کہ ہم اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی۔ کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک بڑی حسین عورت نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ عورتیں مردوں کی آخری صف کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی۔ تو بعض صحابہ تو وہ تھے جو اگلی صف میں چلے جاتے تھے کہ وہ نظر نہ پڑے، اور بعض جان کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ اب وہ تو صف میں کھڑے ہو گئے، منہ تو آگے کی طرف ہے، ہوا کیا اس میں ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو بغل کے نیچے سے جھانکتے تھے، اور اس کو خدا نے یہ کہا کہ ہم اگلے کو بھی جانتے ہیں، پچھلے کو بھی جانتے ہیں۔ ترمذی حدیث کی جو کتاب ہے صحیح ستہ میں سے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ شان نزول ہے اس کا۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس شان نزول کی روایات سے قرآن کریم کس طرح سمجھ میں آتا ہے؟ میں اصولاً یہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو اگر آپ تابع رکھ لیں ان روایات سے، تو پھر
ان روایات کو وضع کرنے والوں کو ذہن میں دیکھا کہ قرآن کا یہ مفہوم دیا گیا، بس وہ مفہوم آپ دے سکتے ہیں قرآن کا، قرآن کا مفہوم نہیں دے سکتے قرآن کے ساتھ یہ ہوا۔ آئیے اب نقص مضمون پر، وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم 2 3 4 کر سکو۔ شان نزول اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یتیم لڑکی رہ گئی، وہ خوبصورت بھی تھی، اس کا مال بھی بہت زیادہ اس کے پاس تھا، تو وہ جو اس کی پرورش کر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے تاکہ اس کا مال وغیرہ سب اس کے پاس آ جائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ دیکھیے ایک لفظ نے کہاں سے بات کہاں پہنچائی۔ آج یہ نازل ہوئی کہ یتیموں کے معاملے میں تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اس طرح سے ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ گے اور ان کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، تو اور بہتری عورتیں پڑی ہوئی ہیں، ان سے جاؤ 2 4 3 4 شادیاں کرتے پھرو، انہیں سے کیا کرتے ہو؟ چلو جی حکم نکل آیا 4 شادیاں کرنے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ اور تھوڑی عورتیں ہیں، یہ اور ان کے علاوہ اور یہ کیا اضافہ اس میں، یہ ہے کہ حکم آپ کے ہاں وہ، ورنہ پھر دیکھیے اب ان الفاظ کے سامنے ہوتے آپ کے قرآن کے نسخے تو آپ دیکھتے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ان خفتم اللہ تو خود سے جتانا کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ 3 بچے جوان عورتیں بیوہ عورتیں جن کو خامن نہیں مل سکتے، ان کا مسئلہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، اس کا کوئی منصفانہ حل نہیں تمہیں مل رہا، تو اس وقت کیا کرو اس کے حل کے لیے؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، ان میں سے یہ جو گروپ بتایا ہے، اب دیکھیے ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں بھی ہیں اور بڑی عورتیں بھی ہیں، قرآن کا اعجاز دیکھیے۔ تو جب یہ پرابلم ہو جائے تو وہ بچے جو ہیں یا بچیاں جو ہیں ان سے تو شادی کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان میں سے جو نکاح ہو چکی ہیں، ان میں سے جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ تم شادی کر لو، اجازت دی جاتی ہے، ایک کے قانون میں ریلیکسیشن کی جاتی ہے تاکہ ان کا منصفانہ حل ہو جائے۔ من النساء، ان میں سے جو نکاح ہو گئی ہیں یعنی ان میں سے جو عورتیں ہیں ان سے شادی کر لو، عورتوں کے مسئلے کا بھی حل ہو گیا اور ان کے ساتھ جو یتیم رہ گئے ہیں ان کا بھی حل ہو گیا، گھر کا تمہارے وجود بن گئے۔ لیکن یہ اجازت ہے، وہ اگر ایسا چاہیں وہ عورتیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں تو کسی عورت سے زبردستی شادی کی ہی نہیں جا سکتی، اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ شکل بہتر ہے، یعنی حال اور بھی اس سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو ترجیح دیں تو تمہیں مجبوری ہوگی کہ قانون تو ہے ایک بیوی کا کہ ہم کیا کریں اس معاملے میں، ہم مجبور ہیں، ہم اس میں ہنگامی طور پر ایکسپشن کر دیتے ہیں کہ اگر وہ اس حال کو بہتر سمجھے تم بھی اس حال کو بہتر سمجھو۔ اب اگلی چیز یہ عدل کا معاملہ، عدل کے متعلق دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک جذبات کا تعلق ہے اس میں تو عدل ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ ایک رفیقہ حیات
उम्र भर की तुम्हारे साथ जिंदगी की गाड़ी नहायत हमवार चल रही है, तुम्हारे बच्चों की माँ, घर में खुशगवार जिंदगी बसर हो रही है, जो तुम्हारा उसके साथ जज्बाती ताल्लुक है, उसके बाद ये एक इसमें शुबह नहीं है तो तुमने उससे भी रहम खाया है, तरस खाया है, मसले का एक हल है, उसको इज्जत आदमी से घर में लाए हो, लेकिन ये बात यकीनी है तो बोलने के साथ तुम्हारे जज्बाती ताल्लुकात एक जैसे नहीं हो सकते। बाद में आने वाली की तो हिफाजत सिर्फ दी जा रही है। और याद रखिए, इस आने लाने वाली के लिए दूसरी जो आ रही है, पहले वाली की रजामंदी में बहुत जरूरी है, वरना अदल का मसला तो वही खत्म हो जाएगा। अरे उसकी मर्जी के खिलाफ अगर रगम अगर घर में ले आओगे तो अदल का मामला ही खत्म हो गया। तो इसलिए कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा कि हमने वो अदल की शर्त जो लगाई है, वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैन निसाए वला हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फतज़रूहा कल-मुअल्लक़ा 4/129। हम जानते हैं कि तुम चाहोगे तो इस किस्म का अदल नहीं कर सकोगे, तो जज्बात की यकसानियत उन दोनों के लिए हो जाए, लेकिन ऐसा न कर देना कि इनमें से एक ही की तरफ तुम झुके रहो और दूसरी को जो आधार लटकी हुई छोड़ दो, तो ना वो बेचारी ब्याहियों में हो, ना वो बेचारी तुम्हारी शादीशुदा के अंदर हो, ये शक्ल न पैदा हो जाए। माशरती सलूक जो है वो करो। तो एक मुश्किल मसले का हल है जो बताया जा रहा है, उसका ये हल है। और अगर तुम ये भी ना कर सके तो उसके बाद ये भी हल नहीं है, फिर इजाजत नहीं दी जाती रास्ते रास्ते घर को जहन्नम बनाना, उनके हिफाजत के लिए, उनकी पनाहदही के लिए कि जिनको पनाह नहीं मिलती उनको तो पनाह तुमने दी, घर को बनाया जहन्नम और उनको भी पनाह क्या दी। ऐसे घर में जो पहले से वहाँ जहन्नम बन जाए, इस आने वाली और उसके बच्चों को कौन सी हिफाजत मिल जाएगी। और जिन्नम नहीं ऐसा भी एक हमारे यहाँ अब कुछ मगरब ज्यादा जो है उनकी कफियत अजीब की हुई है। असल में ये बात वहाँ जताना से नहीं समझे ना, तो उन्होंने ये कहा है कि कुरान ने वहाँ कहा है कि एक से ज्यादा बीवियां कर लो बशर्ते कि तुम अदल कर सको, और यहाँ आके कहा है कि तुम अदल कर ही नहीं सकते। लिहाजा असल में बात ये है कि कुरान ने जी एक दफा कह तो दिया कि एक से ज्यादा बीवियां कर लो, शर्त वो लगाई जिसके मुतल्लिक़ खुद कह दिया तुम पूरी कर ही नहीं सकते, इसलिए बात ये हुई कि वो असल में चाहता ही नहीं था, ये कह दिया एक दफा दिया। तो बेटा हम तुम्हें नया दूध ले देंगे, ठीक है, तुम जो कहते हो दूध नया दे देंगे अगर तुम दोनों टांगे उठा के खड़े हो गए किसी वक्त। तो असल में दूध तो लेके देना नहीं चाहते थे अब्बा जान, उन्होंने दे के दे देंगे, बात तो इससे खुश हो गया बेटा। और शर्त ये लगा दी, यानी एक टांगे उठा के क्या खड़े हो सकते हैं, शर्त ये लगाइए कि बेटा किसी वक्त दोनों टांगे उठा के खड़े हो गए, नया दूध ले दो। ताजब्बा माजब्बा, यानी ये जो हमारे यहाँ जो पहले जाते थे ना, ये उनसे भी ज्यादा क्या गुजरे हैं। तो सर कुरान ने कहा तो है एक से ज्यादा शादी कर ले, लेकिन देखिए ना वो शर्त लगा दी अदल की, और अदल के मुतल्लिक़ क्या दिया तुम कर ही नहीं सकते, लिहाजा वो कैसे इजाजत खत्म हो गई। देखा कैसा उनका तरीका निकाला अल्लाह ने। माज़अल्लाह बरादरान अज़ीज़, खुदा इस किस्म की बातें नहीं किया करता, इतना सही असूल और फितरत के मुताबिक है। ये मसला पेश हो जाए, उसका हल ये है, कौमी मसले का ये हल है, उसमें जो देख लो ये बात के घर में अमन चैन तुम्हारे रहे। कहा जा सकता है कि साथ कोई औरत भी तैयार न होगी अगर उसकी रजामंदी वाली बात हो तो दूसरी को घर में ये लाया जाए। पहली बात तो ये है कि अगर वो तैयार नहीं है तो इसकी इजाजत ही नहीं, घर को वो जहन्नम तो नहीं बना रहा। तो कुरान ने दूसरे मकाम पे कहा है कि खुदा तुम्हें ये जो आईनी जिंदगी के मुतल्लिक़ हदायतें देता है इसलिए कि तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, और ये जो इसके अलावा दूसरी चीजें पेश कर रहे हैं वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं। वो तो घर को जन्नत बनाना चाहता है। लिहाजा असूल याद रखिए, कोई बात जिससे आपका बसता रास्ता जन्नत वाला घर जहन्नम की तरफ जा रहा है, कुरान उसकी कभी इजाजत नहीं देता। पहली शर्त
وہ تو ایک مسئلہ ہنگامی ایسا پیش ہو گیا جس کا اس زمانے میں کوئی دوسرا حل نہیں تھا. کہا کہ اس کا یہ ایک حل ہو سکتا ہے بشرطے کہ تم اسے پسند کرو، یہ عورتیں اس کو پسند کریں، تمہاری بیویاں اس کو پسند کریں، عدل قائم رکھ سکو، گھر جنت بنی رہے. اس شکل میں اگر یہ چیز ہو سکتی ہے تو کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ مومن عورت اگر ہو اور اس کی ایک بہن پہ یہ استاد پڑ گئی ہو اور وہ بھی مومن ہو، دونوں کا کریکٹر اتنا اونچا ہو جو قرآن بتاتا ہے تو یہ ضرور اعلیٰ انفسہم وما کان بہم خصاصہ، وہ خود تنگی میں رہ لیتے ہیں، دوسروں کو تنگی میں نہیں رہنے دیتے، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں. اگر ایسی ہنگامی آفت کسی وقت آ گئی ہوگی جیسا قرآن کہتا ہے کہ یہ آ گئی تھی اور مومن کردار کی یہ عورتیں دونوں طرف ہوں تو یقیناً یہ جو بچنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلے لگا کے لے آ گیا اپنی بہن. آؤ بہن، 2 روٹیاں ملتی ہیں، ایک ایک باندھ کے کھا لیں گے. تمہارے بچے میری اولاد ہوں گے، اس کے بچے اس کی اولاد ہوں گے. اور جو اس انداز سے آئے گی اور جو اس انداز سے لائے گی وہ گھر تو یقیناً جنت رہے گا. لیکن پھر وہی چیز ہے کہ اگر یہ شکلیں نہیں ہیں، قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا. کوئی صورت ایسی پیدا کر دی جائے کہ بستا رستہ گھر جنت کا نمونہ جہنم بن جائے، پہلے کے لیے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. یہ ہے برادران عزیز قرآن کریم کی ایک ہی آیت جس کے اندر 1 سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی گئی ہے ان شرائط کے تابع. اور وہ ہے وہ شان نزول کی آیات روایات جن کے تابع بغیر شرط کے 4 تک کی بیویوں کی اجازت. اور پھر وہ جو 4 والی بات ہے اس کو بھی پوچھیے نا کیسے 4 رکھی جاتی ہے. 31 دسمبر کو جا کے پچھلی ڈائری آپ کی ناقص ہوئی، 2 جنوری کی نئی ہوئی، 4 ہوئی، ان میں سے 1 کو الگ کیا 3 رہ گئی، 1 نئی لا 4 ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں 4 والی یہ جو تھا نا یہ مسنا و ثلاثہ و رباع 2 2 3 3 4 4، بعض نے تو یہ لیا کہ 2 اور 3 5 اور 4 9 تک کی اجازت ہے. دوسروں نے کہا حضرت صاحب اس میں ہے 2 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 اور 3 6 اور 4 10 اور 4 4 4 اور 4 8 8 10 اور 8 18 کی اجازت ہے. سمجھے نا، یہ ہائر میتھمیٹکس ہے نا. لیکن 4 تک کی ہو یا 18 تک کی ہو اس میں دقت کیا ہے؟ جو ہی ایک اوپر والی جو ہے مرد کو تو حق طلاق کا کہتی ہے نا، یہ تو ہر وقت حاصل ہے. 1 2 3 اوپر والی کہتی جو ہے وہ ختم، 3 رہ گئی، 4 کی اجازت اللہ نے دی ہے، 1 اور. سوچیے برادران عزیز. اور اس کے بعد آپ یہ حیران ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ نکاح نامے کے جو فارم چھپے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ آیت درج ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے نکاح پڑھاتے وقت بھی میں نے دیکھا وہ مولوی صاحب وہ جو نیا وہ دلہا ہے آج جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس کو یہ آیت سنا بھی رہے. آیت تو ہے نا وہ ان خفتم اللہ تخفوا فی الیتامى، اگر تمہیں خطرہ ہو یتاموں کے معاملے میں ہم کے ہوں ماتابت تو نکاح کرو 2 3 4 سے. اس نکاح نامے کے کاغذ کے اوپر جو پہلا ٹکڑا جو ہے آیت کا یہ نہیں لکھا ہوتا ہم کو ہوں ماتابت لکم من النساء، یہیں سے شروع ہوتی ہے آیت. اور میں نے خود سنا جس کا وہ نکاح ہو رہا تھا اس کو وہ جو سنا رہا تھا فن کے وہ ماتابت وہ تو غنیمت ہے، وہ جانتا نہیں تھا عربی. اس کا پہلا نکاح پڑھا رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ 2 2 3 3 4 4
بلا کسی قسم کی شرط پہ پورا حق دیا ہوا ہے صاحب مرد کو، جب جی کہے اور نہیں لے آؤ. جب دوسرا حق اس طلاق کا، آپ سوچیے، میں وہاں آؤں گا آگے جب یہ آیتیں آئیں گی. برادران عزیز سوچیے تو صحیح، ذرا اس میں آخرت کو ذرا تصور میں لائیے کہ اگر ایک ہی بیوی آئی ہوئی ہے تو ساری عمر اس کے سر پہ دماغ توڑ، وہ جسے کہتے ہیں. اب چھری سے یاد نے لی، اب قفس کا در کھلا. جس وقت جی میں ہے اس نے کہا 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق، ختم معاملہ. یہاں ہر وقت اس رفیقہ حیات کے دل میں ہر وقت یہ خدشہ رہے، بغیر کسی قسم کے ریزن بتائے ہوئے. یہ جو اب عائدی قوانین میں چیز آئی ہے، آج ہی کے اخبار میں آپ دیکھیے گا ایک تقریر، اس میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ شریعت حقہ نے مرد کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ طلاق دے تو اس کے لیے کوئی وجہ نہیں بیان کر، بلا وجہ بیان کیے وہ طلاق دے سکتا ہے. اس قانون نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ یونین کونسل میں جا کے طلاق کی وجہ بیان کرے. یہ ہے اعتراض ہے. ہم سے پوچھا جا رہا ہے ہم طلاق کیوں دے رہے ہیں. یعنی یہ کہا گیا ہے برادرانی عزیز کہ یہ جو قابل اعتراض بات ہے نا اس قانون میں، وہ یہ ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ سرکار کیوں طلاق دی جا رہی ہے. نازک مزاج کہاں کا ہے، ہم سے پوچھنے والے تم کون ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ صاحب ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا. پوچھا جاتا ہے کہ صاحب اس بستی کو چھوڑ کیوں رہے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا. اس پہ کہتے ہیں ان قوانین کو منسوخ کرو کہ مردوں سے پوچھا کیوں جائے کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا. یہ ہے برادران عزیز وہ آیت، ایک ہی آیت سارے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ بیویوں کے متعلق. 10 تو بج گئے، اجازت اگر 5 منٹ کی اور دیں تو میں وہ بات بھی سامنے لے آؤں جو ذہنوں میں آپ پہ آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات فوراً یہ لاتے ہیں اس کے متعلق. ٹھیک ہے، آنی چاہیے بات. یہ جو کہا ہے میں نے، یہ ہنگامی حالات کب شروع ہوئے آ کے مدینے کی زندگی میں، جب یہ لڑائیوں کا سلسلہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضور نے شادی کی. 25 سال تک کی ابتدائی زندگی دامن سحر کی طرح بیدار. 25 سال کی عمر میں ایک بیوی سے شادی کی جو 40 سال کی عمر کی بیوہ، اور جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی دوسری کوئی شادی نہیں. 25 سال سے بھی زیادہ عرصہ ان کے ساتھ نبھایا. حساب کر کے ذرا دیکھیے کہ اب آخری عمر میں حضرت سیدۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر قریباً 65 سال کی ہو گئی تھی. 40 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ نے ان سے نکاح کیا. آپ کی خود 25 سال کی، حضرت خدیجہ کی 40 سال کی. 25 سال تک ان کے ساتھ نکاح کیا تو گویا وفات کے قریب ان کی عمر 65 سال سے بھی زیادہ تھی. 65 سال کی. پہلا جواب جو یہ دیا کرتے ہیں صاحب اس کے متعلق، دوسری شادی کے متعلق، کہ مرد بہت دیر میں بوڑھا ہوتا ہے، عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی. 65 سال کی عمر. پھر اگلا جواب کے ساتھ وہ بات ٹھیک ہے اس کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں پیدا ہوا اس واسطے دوسری شادی. آپ سمجھتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا نہیں تھا. جو تھے وہ وفات پا گئے تو بہرحال اولاد نرینہ بھی نہیں ہے. قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہے آپ. دوسری چیز یہ بھی ہو گئی، دوسری شادی نہیں چاہتی. اب اس کے بعد ان کی وفات کے بعد اب آتا ہے یہ سارا سلسلہ. تفصیل میں میں نہیں جاتا، اجمالی طور پر عرض کروں گا
ایک ہی شادی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، تو جو غیر شادی شدہ ہیں. میں آگے جب آؤں گا جہاں قرآن نے کہا ہے کہ نابالغ کی شادی نہیں ہو سکتی، وہاں میں یہ عرض کروں گا یہ جو ہمارے ہاں اس کے جواز میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر نکاح کے وقت 6 برس کی تھی، تو بھی میں عرض کروں گا کہ کتنا بڑا افسانہ ہے جو کھڑا ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میری کتاب طاہرہ کے نام خطوط میں، ان کی عمر نکاح کے وقت 17 اور 19 سال کے درمیان ہے. ایک شادی ہے ان کی وفات کے بعد. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ حالات جو ہنگامی شروع ہوتے ہیں، جتنے بھی حالات ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، ان میں ان ایک کے علاوہ جتنی اور بیویاں ہیں یہ اس دور کی ہیں جس میں یہ ہنگامی حالات شروع ہو رہے ہیں، جنگوں کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں. ایک تو ان میں سے وہ ہیں کہ جو طلاق یافتہ ہیں، اور باقی سب وہ ہیں جو بیوہ ہیں اور جن کے خامن جنگوں کے اندر شہید ہوئے ہوئے ہیں. اور کتنی ہی زیادہ عمر کی ہیں. خود یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ کیا حالات تھے جن کے ماتحت یہ اجازت دی گئی تھی، کیونکہ وہ ممتاز ترین گھرانوں کی خواتین ہیں. یہ حالات ہیں، خاوند جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے ہیں. ان کے مسئلے کا حل کیا تھا؟ یہ ان کے مسئلے کا حل. اور پھر اس کے بعد قرآن خود بتاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جب یہ ہنگامی حالات نہیں رہے ہیں تو اس وقت قرآن نے خود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم میں سے جو برغائے رغبت رہنا چاہے یہاں وہ رہیں، اگر یہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں نہایت حسن کارانہ انداز سے پھر اس کی اجازت دے دیتا ہوں آپ. تو آپ سوچتے ہیں کہ اس گھر میں سے کون جانا چاہے گا، لیکن قرآن کریم میں یہ چیز بھی موجود ہے. تو یہ جتنی شادیاں آپ کی ہیں وہ ساری اس دور کی ہیں، اور جتنی یہ ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری ہیں وہ ساری اس کیٹیگری میں آتی ہیں. اور وہ جو میں نے کہا تھا ان کی رضامندی کے بغیر کیسے یہ ہو سکتا تھا، یہ چیز موجود ہے ہمارے ہاں روایات کے اندر کہ جب بھی کوئی نئی بہن آتی تھی یہ پہلی بہنیں خود اٹھ کے اس کو مبارک دیتی تھی اور خود ان کو ساتھ لایا کرتی تھی. انہیں خود پتا تھا کہ ہم کن حالات میں آئی ہوئی ہیں. کسی قسم کی استاد اور مصیبت میں ایک نئی بہن ہماری اور آئی ہے، آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر یہ ان بے قصوں بیواؤں بے پناہوں کے لیے پناہ گاہ تھی. حقیقت میں اس کے سوا اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہے برادران عزیز حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. یہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت جس میں ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت بتائی گئی ہے، کہیں اور نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات تو آج واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور قرآن کریم نے اس کا حل کیا بتایا تھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ کیا بات آئی. اب اس میں ایک چیز اور آئے گی، وما او ما ملکت ایمانکم، لونڈیوں کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے. یہ مسئلہ بھی اتنا ہی ہمارے ہاں مشکل بنا دیا گیا ہے، پیچیدہ کر دیا گیا ہے. اس کو میں آئندہ درس میں لوں گا کیونکہ یہ بھی اتنی ہی وضاحت چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.